السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ یہ سلفائڈ ناول کا سیزن 2 بھی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 34۔ وہ آج 10 منٹ پہلے ہی نکل آئی تھی۔ اس نے ہاتھ کو انفارم نہیں کیا تھا اور نہ اس کا سامنا ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ اس نے تھک کر سیٹ گردن سے ٹکا دی تھی۔ نہیں، اب اسے دوبارہ محبت نہیں کرنی تھی، اور ایک ہی شخص سے تو ہرگز نہیں۔ وہ سوچ رہی تھی اور پھر اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو ہاتھ کی کال تھی۔ اس نے اپنے لبوں کو آپس میں پیوست کیا۔ وہ اسکرین کو دیکھتی رہی جب تک کہ اس پر ابھرنے والا نام دھندلا نہیں گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی، نہ جانے کیوں۔ اس نے دوبارہ آنکھیں مون لیں۔ فون پھر سے بجنا شروع ہوا۔ اس بار اس نے بنا دیکھے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کے لہجے میں بھی نمی کی آمیزش تھی۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ پھنکارتی آواز سنائی دی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ تمہاری وجہ سے آج پہلی بار میرے خاندان میں کوئی طلاق ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا۔ اچانک ابھرنے والے زوردار ہارن پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ دل میں خوف سا ابھرا تھا اور اس نے دیکھنا چاہا، لیکن سامنے سے آتے ایک ٹرک نے اس کی گاڑی کو زوردار ٹکر ماری تھی۔ ایک دھماکہ ہوا اور اسے اپنے وجود میں سر سے پاؤں تک گہری تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں کو کھولا۔ وہ چشمہ لگائے، سفید شرٹ پہنے، ہاتھ میں چھاتا لیے اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بند ہوئیں۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر انہیں پھر سے کھولنا چاہا۔ میں دائمہ ہوں، ہاتھ جبیل کی بچپن کی منگیتر۔ لیکن اس کی آنکھیں کھلنے سے انکاری ہو گئیں۔ چاروں جانب اندھیرا چھانے لگا۔ اللہ! اس نے پکارنا چاہا پر اس کا دماغ گہرے اندھیروں میں گم ہو گیا تھا۔ حق کا راستہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سوچ لیا تھا۔ ابھی تو اس نے پہلا قدم ہی رکھا تھا، جو مردوں کے معاشرے میں کسی سے برداشت نہیں ہوا تھا، اور دوسرے قدم سے پہلے ہی اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کچھ فاصلے پر اس کا فون پڑا تھا جس کی اسکرین ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، لیکن وہ ابھی چل رہا تھا اور اس کی جلتی بجھتی اسکرین پر حاج جبیل کا نام جگمگ کر رہا تھا۔ میرے اندھیرے تیرے اجالے۔ دائمہ نے اسے پہلی بار اتنا بے چین دیکھا تھا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بار بار اس کا نمبر ملا رہا تھا۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور ہر بار دیکھنے پر اسے الگ ہی دکھ مل رہا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کے لیے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ پہلے تو ہاتھ اس کے اکیلے آ جانے پر خفا ہوا تھا، اور اب اسے ڈاکٹر مہک کے پاس چھوڑنے جا رہا تھا، کیونکہ وہ اسے اکیڈمی میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا اور نہ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلے چھوڑ سکتا تھا۔ اس صورتحال میں اسے ڈاکٹر مہک کا ہی خیال آیا تھا۔ ہاتھ کو جانے کیوں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک انجانا سا خوف دل کو چیرتے اندر گھستا گیا تھا۔ ایمان کا یوں چلے جانا اور پھر فون بھی نہ اٹھانا۔ اسے شک سا تھا کہ یقیناً دائمہ نے اسے کچھ کہا ہوگا۔ تم نے ایمان کو اپنے بارے میں کیا بتایا؟ دائمہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے ہاتھ کے لہجے میں پہلی بار غصے کی آمیزش دیکھی تھی، ایک سرد پن۔ اس نے رخ بدل کر ہاتھ کو دیکھا، جو ناک کی سیدھ میں دیکھتا گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ چہرہ سپاٹ تھا۔ یہی کہ میں دائمہ ہوں، دائمہ جبی، اور وہی سرد اور جامد سا لہجہ۔ دائمہ نے زور سے آنکھیں میچی اور اس پل چاہ رہی تھی کہ جادو کا کوئی چراغ ہوتا جسے وہ رگڑتی اور وہاں سے غائب ہو جاتی۔ کچھ نہیں، اس نے تھوک نگلتے بولا۔ آر یو شیور؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے میں کیا کہتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرق تو اسے پڑتا ہے نا۔ وہ اپنے بھیگے لہجے پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ ہاتھ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ ڈرائیور کا نمبر بن جا رہا تھا۔ یہ ڈرائیور ان کا سالوں سے وفادار تھا، جسے اس نے ملتان سے بلایا تھا۔ وہ واپسی پر ایمان کو خود ڈراپ کرنا چاہتا تھا۔ رات کے اس پہر وہ اپنے خاندانی ملازم پر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایمان وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ تبھی اس کا فون بجنا شروع ہوا۔ ایمان کا فون تھا۔ اس نے بےتابی سے فون اٹھایا۔ ہیلو ایمان؟ لیکن اسے دوسری جانب سے شور اور ایمبولینس کے سائرن کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ایمان؟ اس نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے اسے دوبارہ پکارا تھا، جبکہ دائمہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ حاج جبیل بات کر رہے ہیں؟ آخری کال آپ ہی کی ہے اس فون پر۔ یہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایک شخص کی موقع پر ہی موت ہو چکی ہے۔ وہ مزید نہ سن پایا تھا۔ حاج جبیل، دی ماسٹر مائنڈ، جسے اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھنا آتا تھا۔ رات کے اس پہر یہ خبر سن کر گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے پھسلا اور اونچائی سے نیچے کی جانب آتی پتھریلی گیلی سڑک پر گاڑی بے قابو ہو گئی تھی۔ اس نے مشکل سے سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرانے سے بچایا اور ایک زوردار بریک لگائی تھی، جس سے اس کا سر اسٹیئرنگ پر لگا تھا، جبکہ دائمہ سیٹ بیلٹ لگانے کی وجہ سے بچ گئی تھی۔
लेकिन उसकी खौफनाक चीख गाड़ी में गूंज गई थी। उसने घबराकर हाथ को देखा, जिसकी पेशानी पर चोट लगी थी और सुर्ख निशान बन चुका था, जबकि स्टीयरिंग पर धरे उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अटैक हुआ था और दायमा नहीं जानती थी ये कौन सा अटैक था, कब होता था और क्यों होता था। वो हाथ को देखकर खौफजदा हो चुकी थी, जो अपने कांपते हाथों पर काबू पाते गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। ये साम वो सामने देख रहा था, उसके जबड़े भिजे हुए थे। उस पल दायमा को उसकी बेबसी महसूस हुई। मैं ड्राइव करूं? प्लीज़ मुझे करने दे। दायमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके लहजे में इल्तिजा थी। वो हाथ को ऐसे नहीं देख सकती थी। वो फिर जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। हाथ ने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और खिसक कर साथ वाली सीट पर बैठा। दायमा तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। रिलैक्स हो जाएं और बताएं हमें कहाँ जाना है। उसका बस चलता तो वो अपने साथ बैठे शख्स को लेकर कहीं दूर भाग जाती। वो अब खुद पर काबू पा रहा था। उसने अपने हाथ पाँव को हिलाकर देखा। कुछ देर बाद वो काम करने लगे थे। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और ईमान के नंबर पर दोबारा कॉल की। उसे अस्पताल का एड्रेस मिल गया था। गाड़ी अब तेज़ी से अस्पताल की जानिब रवां थी। ये देखकर दायमा के होश उड़ गए थे। जो अभी हुआ वो क्या था? कौन सा सच था, कौन सा राज था, जिससे वो नावाकिफ थी? उसने ज़रा सा रुख मोड़कर हाथ को देखा। उसे बेख्तियार रोना आया था। उसे इस वक्त अपनी नहीं बल्कि हाथ की बेबसी पर रोना आ रहा था, जो अपना सर थामे बैठा था और उसके हाथों में लर्जिश थी। मिस्टर जबीर, क्या आप सुन रहे हैं? ये आपकी डोज का टाइम है। अगर आपने आज नहीं ली तो नुकसान हो सकता है। मिस्टर जबीर, आपकी डोज का टाइम हो चुका है। उसके एयरबड से आवाज़ उभरी। उसके असाब पर किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। ऐसा क्यों हुआ था? हवाएं सरगोशियां कर रही थी। वक्त ने रुक कर देखा और ज़रा सा झुकते हुए माजी में झांकने की कोशिश की, जहाँ दर्द ही दर्द था, अंधेरा ही अंधेरा। वो हाथ जबील के लिए, जो लोगों के लिए रोशनी बनकर आया था, उसकी अपनी ज़िंदगी में बस स्याही ही स्याही थी। जैसे जैसे हानम की डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था, वैसे वैसे रोहान का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। और जब से उसे पता चला कि वो एक नहीं बल्कि दो जुड़वा बच्चों का बाप बनने वाला था, उसकी बेचैनी मज़ीद बढ़ गई थी। उसे अल्लाह पर यकीन था, लेकिन फिर भी एक खौफ था। उसका जनियाती तौर पर आम इंसानों से थोड़ा अलग होना क्या क्या मुसीबतें लाया था, ये सिर्फ वही जानता था। वो नहीं चाहता था उसके बच्चों में से कोई किसी भी किस्म की स्पेशलिटी के साथ पैदा हो। वो नहीं चाहता था कि एक अंधेरी दुनिया जो उसके पीछे पड़ी थी, वो उसके बच्चों तक पहुंचती। जो भी होगा मिलकर देख लेंगे ना। हानम ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा तो उसने हानम का वही हाथ पकड़कर लबों से लगा लिया था। वो खुश था, लेकिन इस खुशी में एक अनजाना सा खौफ भी था। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ताला ने उन्हें दो जुड़वा बच्चों से नवाजा। दोनों की आंखें हानम पर गई थी, जबकि नए नक्श बाप जैसे थे। सईद हवेली में सब खुश थे। उन्होंने बच्चों के नाम अब्दुल हाद और अब्दुल अहद रखे थे, और पूरे नाम के बजाय एक बच्चे को अब्दुल जबकि दूसरे को हाद बुलाया गया था। दोनों में जहाँ फ़र्क करना मुश्किल था, वहीं सबसे आसान था। अब्दुल हर वक्त रोता चिल्लाता रहता था। जैसे ही हानम उसकी आंखों से ओझल होती, वो चीखें मार मार कर पूरा घर सर पर उठा लेता। वो अपने बाप को देखता तो मुस्कुराने लगता। उसकी निस्बत हाथ को कभी रोते नहीं देखा देखा था। वो मासूमियत से अपनी चमकती आंखों से सबको देखता रहता। अपनी माँ को काम करते, अपने भाई को तंग करते, और उनका मासूम बच्चा था। मैं सोचता हूँ ये जब बड़ा होगा तो क्या बवाल होगा। अक्सर रूहान जबील अब्दुल को गोद में उठाते कहता था। बाप की गोद में जाते वो खामोश हो जाता। उसे अटेंशन चाहिए थी, प्यार और मोहब्बत, सब कुछ। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, अब्दुल की शिद्दत पसंदी में इजाफा होता गया, क्योंकि हाद उसके साथ नहीं खेलता था। वो उससे अलग था। वो रोता नहीं था, तंग नहीं करता था, और सबसे बड़ी बात, वो अजीब बातें करता था। रोहान दोनों के ब्लड सैंपल्स को रेगुलरली टेस्ट कर रहा था। सब ठीक था। 4 साल ऐसे ही गुजर गए थे। एक दिन हाथ सीढ़ियों से गिरा और उसका सर फट गया, और उसे गिराने में अब्दुल का हाथ था। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ हनम पर इंकशाफ हुआ। वो सिर्फ अजीब नहीं, स्पेशल था। उसे दर्द महसूस नहीं होता था। ये खबर सुनते ही रोहान उसे फ़ौरन अस्पताल ले आया था। वो परेशान हो चुका था। उसने हार्ट का ब्लड सैंपल फिर से टेस्ट किया। वो जिस लैब में काम करता था, अब वहाँ उसके डीएनए और बाकी टेस्ट कर रहा था। कहीं कोई ख़ास मसला नज़र नहीं आ रहा था। ये जो भी बीमारी थी, अभी छुपी हुई थी। इसका पता नहीं चल पा रहा था। बज़ाहिर ये कॉन्जेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन विद एनहिड्रोसिस का केस लगता था, लेकिन हाथ बाकी बच्चों से बहुत अलग था। वो ज़हीन था, एक्टिव था और सेहतमंद था। उसे किसी किस्म का जिस्म
उसे किसी किस्म की जिस्मानी माजूरी नहीं थी और रूहान इसीलिए परेशान था क्योंकि ये स्पेशल केस बहुत से लोगों की तवज्जो खींचने वाला था। हमें अब मज़ीद एहतियात बरतनी होगी। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हाथ को दर्द महसूस नहीं होता। या तो इसके पेन रिसेप्टर्स काम नहीं करते या फिर वो स्पेशल है। लेकिन खबर अस्पताल से लीक हो चुकी थी। इन्हीं दिनों डॉक्टर रूहान जबील के दुश्मनों की तादाद में इजाफा हो गया था। एक स्कॉलर होने के साथ साथ एक जन्याती साइंटिस्ट की बिना पर भी लोग उससे खार खाने लगे थे। वो जन्याती बीमारियों की वैक्सीनेशन बनाना चाहता था। फार्मा इंडस्ट्रीज उन्हें किसी और अंदाज में पेश करना चाहती थी। वो जिन स्पेशल बच्चों की मदद करना चाहता था, जन्याती माफिया उन्हें बच्चों पर घिनौने टेस्ट करने के हक में थे। मुझे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है और अगर मैं बच भी गया तो मुझे जाना होगा किसी ऐसी जगह जहाँ मुझे ये सब ढूंढ ना पाएं। एक साल गुजर गया था और एक साल बाद अचानक एक दिन हनम को हाथ किचन में फर्श पर गिरा हुआ मिला था। उसका जिस्म बेजान था, बिल्कुल ठंडा, और उसका रंग नीला पड़ चुका था। वो उसे अस्पताल नहीं ले जा सकते थे, उसे घर में ही रखा गया था। रूहान जबील ने दिन रात लगा दिए थे उसके इस अटैक की वैक्सीनेशन तैयार करने में, जिससे वो हाथ के अटैक को रोक सके, क्योंकि जब जब उसे ऐसा कोई अटैक होता उसकी सेहत गिरने लगती थी। उसने पहली बार जब हाथ को वैक्सीन इंजेक्ट की थी, वो मछली की तरह तड़पा था। उसे दर्द महसूस हुआ था और उसकी हालत देखकर हाना मुंह पर हाथ रखकर रो दी थी। मामा, हाथ को क्या हुआ है? अब्दुल ने अपने नन्हे हाथों में अपनी माँ के आंसू पोंछते कहा था। कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। उसने अब्दुल को गले लगा लिया। लेकिन वो ठीक नहीं है। वो हाथ को ऐसे देख परेशान हो गया था। हम उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जाते? उसके जहन में बहुत सारे सवाल थे। आजकल उसके माँ बाप हाथ को टेंशन दे रहे थे जो उससे मिलती थी, और उसे ये अजीब लग रहा था। नहीं लेकर जा सकते, और आप किसी को बताना भी नहीं। वो अब उसका गाल चूमते बोली। बट वाई? उसे अब उलझन हो रही थी। क्योंकि वो स्पेशल है, और स्पेशल चीज़ें तो हम सबसे छुपा कर रखते हैं ना। हानम ने उसकी तारीफ चाही, लेकिन उसका मुंह फूल चुका था। मुझे भी स्पेशल बनना है। उसका असली जिद्दीपन उदाया था। तुम बहुत स्पेशल हो। तुम दोनों स्पेशल हो। उसने फिर से अब्दुल को गले लगा लिया था, लेकिन अब्दुल की निगाहें शीशे के उस पार बेड पर लेटे हाथ पर जमी थी, जहां उसका बाप उसके पास बेचैनी से टहल रहा था। उसे सारी तवज्जो चाहिए थी, सारा प्यार। उसे हाथ जितना स्पेशल बनना था। लंदन में रहने के बावजूद हानम अपने बच्चों को पूरी तवज्जो दे रही थी। उनकी तरबियत में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए वो उन्हें रोज़ अल नूर ले जाती और उन्हें उम्मत मुस्लिमा की हिस्ट्री सुनाती। उस दिन वो दोनों को अपने अपने दोनों जानिब लिटाए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बता रही थी कि उसने कितनी उम्र में फतूहात हासिल की, और जब कभी जंग होगी तो मैं हार जाऊंगा। अब्दुल का जहन अटक गया था। और हाथ जीत जाएगा? वो मुंह मसोड़कर बोला। उसे जीतने से ज़्यादा हमेशा हारने का खौफ लगा रहता था, और वो भी हाथ से हारने का। और ऐसा क्यों? वो उलझी। क्योंकि उसे दर्द नहीं होता, मुझे होता है। हानम ने बेख्तियार हाथ को देखा। वो खामोशी से अपनी माँ को देख रहा था। पता है, मोमिनीन अपने जज्बों से, अपने ईमान से लड़ा करते हैं, चाहे वो तलवारों की जंग हो या फिर आज के दौर के अंधेरों से। हानम ने उसके बालों पर हाथ फेरते कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। आई विल प्रोटेक्ट यू। हाथ ने उसके कंधे को सहलाया, जबकि अब्दुल ने झटके से उसका हाथ दूर किया और फिर हानम के गिर्द अपने नन्हे बाजू लपेटे थे। गलत बात है अब्दुल। वो उसे डपटे हाथ को देखने लगी जो मुस्कुरा रहा था। वो अपनी माँ को समझता था और अब्दुल के वसीली नेचर से भी वाकिफ था। वो बस मुस्कुरा देता था। उसकी माँ सह जाता था। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अल्लाह ने हमें किसी इनाम से नवाजा है। उस रोज़ वो रूहान के पहलू में लेटी कह रही थी। कैसे? उसका हाथ सहलाते पूछने लगा। हाथ, वो बहुत ख़ास है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बाकियों से अलग है, वो इस दुनिया के लिए बहुत मासूम है। मैं जब जब उसे देखती हूँ मुझे एक रोशनी, एक सफ़ेदी का एहसास होता है। रूहान ने सुनकर एक गहरा सांस लिया, क्योंकि वो जानता था जब अल्लाह कुछ नवाजता है तो आजमाइश भी बड़ी होती है, और औलाद तो फिर आजमाइश है। लेकिन वो हानम को कभी ये नहीं बता पाया कि हाथ को जो बीमारी थी वो सिर्फ उसे खास नहीं बनाती थी, बल्कि वो मौत का अंदिया थी। उसे कभी भी कुछ भी हो सकता था, जबकि हानम जानते हुए भी अनजान बनी रहती थी। उसे अल्लाह पर भरोसा था कि कोई ज़ीरू बिला वजह नहीं आती। हर इंसान के पैदा होने का एक मकसद है, और हाथ का मकसद जो भी होता, वो अपने मकसद से नहीं चूक सकती थी। मेरे कोलीग पूछने लगे हैं कि मैं बच्चों को अब लैब क्यों नहीं लेकर आता। वो हाथ और अब्दुल को अल नूर के साथ साथ उस लैब में लाजमी ले जाया करता था।
جہاں وہ کام کرتا تھا۔ جب سے ہاتھ کی بیماری سامنے آئی تھی وہ تب سے انہیں لیب نہیں لے کر گیا تھا، مبادہ کہیں پتہ نہ لگ جائے۔ انہیں شک ہونے لگا ہے۔ پریشان مت ہوں، جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ وہ پرسکون رہتی تھی اور اس کا سکون روحان کو سکون دیتا تھا۔ کچھ وقت بعد اس نے لیب میں کچھ ایسے کام دیکھے جو غیر قانونی تھے۔ غیر قانونی تجربات، جانوروں اور انسانوں کا استعمال۔ اس نے کچھ وقت کام کیا اور پھر لیب کی اصلیت میڈیا کے سامنے لا کر جاب چھوڑ دی۔ اس نے گھر بدل لیا۔ وہ ہانم اور بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن ہانم بچوں کو لے کر اسکول سے لوٹی تو وہ جا چکا تھا۔ اسے بس ایک خط ملا اور ایک پزل باکس۔ میں جا رہا ہوں۔ مجھے کچھ ایسے کام کرنے ہیں جو منظر عام پر رہ کر نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈھونڈنا مت، کیونکہ مجھے انسانیت اور اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ میں نہیں جانتا کب لوٹوں گا، واپس آ پاؤں گا بھی یا نہیں۔ بس تم حوصلہ رکھنا۔ یہ باکس ہاتھ کو دے دینا اور عبدل سے کہنا کہ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ ہانم زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کچھ ضروری باتیں اور لکھی تھیں۔ وہ تو اس کے بنا ایک دن بھی نہیں رہ پاتی تھی اور وہ اسے جدائی کا اندیہ دے کر چلا گیا تھا۔ عبدل پاس نہیں تھا۔ ہاتھ نے اپنی ماں کو روتے دیکھا اور وہ خط اٹھا کر پڑھا۔ ڈونٹ وری مما، میں ہوں نا۔ اس نے وہ پزل باکس اٹھا لیا تھا۔ عبدل کو یہی بتایا گیا کہ روحان کام کے سلسلے میں گیا ہے۔ وہ روز اپنے باپ کا انتظار کرتا لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اس کا غصہ بڑھتا گیا تھا۔ اس کا انتظار اب اذیت میں بدلنے لگا تھا اور اسے ہاتھ سے مزید چڑ ہونے لگی۔ جب وہ اسے اتنا پرسکون دیکھتا، اس نے ایک دن اسے پزل باکس چھین کر زمین پر دے مارا۔ تم ماما سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ پاپا کب آئیں گے؟ اسے ہاتھ کی خاموشی چبھتی تھی۔ پاپا آ جائیں گے، وہ ضروری کام سے گئے ہیں، میں پاپا کو لے آؤں گا۔ اور پھر ہانم ماہم کی ڈیلیوری پر انہیں لے کر پاکستان آئی تھی، جہاں وہ ایمانے سے ملے اور پھر کبھی بھول نہیں پائے۔ عبدل فٹ بال کھیلنا پسند کرتا تھا اور اسے ہاتھ پر اور غصہ آتا جب وہ اس کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ ہاتھ کو اپنے ماما پاپا کی لائبریری زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی، جہاں ڈھیروں کتابیں تھیں۔ وہ انہیں چمکتی آنکھوں سے دیکھتا۔ وہاں انسانی تاریخ سے شروع ہو کر آج کی ٹیکنالوجی تک کی بے شمار کتابیں تھیں، لیکن اسے سب سے زیادہ جو کتاب اٹریکٹ کرتی وہ اس کی ماں کے کمرے میں تھی، جسے وہ روز پڑھتی تھی۔ اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے تھے جو لائبریری میں تھے، اور یہ قرآن پاک تھی۔ آپ اسے اپنے پاس کیوں رکھتی ہیں؟ لائبریری میں کیوں نہیں؟ وہ ان کے پاس آ گیا تھا۔ کیونکہ یہ خاص ہے۔ وہ کیسے؟ وہ دوزانوں بیٹھا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ تھوڑی نیچے جمائے اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ اسے آسمان سے اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ وہ النور باقاعدگی سے جاتا تھا۔ قرآن پاک اس نے ایک بار پڑھ لیا تھا۔ اسے وہاں جانا اچھا لگتا تھا جب اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اسکالرز مجمع کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ اسے یہ سب کچھ حیران کن لگتا تھا۔ پہلے وہ اپنے باپ کے ساتھ آتا تھا اور انہیں دیکھتا سنتا تھا، اب اکیلا پن تھا۔ اسے افسوس ہوتا تھا، وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتا تھا، ان کے گلے میں بازو ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ دکھی ہو جاتا تو رونا چاہتا، پر اسے رویا بھی نہیں جاتا۔ جو آسمانوں سے اترتا ہے وہ خاص ہوتا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، ہم بھی تو وہیں سے آئے ہیں نا، اللہ کے پاس سے، تو کیا ہم بھی خاص ہیں؟ ہانم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، سب انسان خاص ہیں۔ تو سب انسانوں کا مقصد کیا ہے؟ اسے اپنا وجود ایک سوال لگتا تھا، اور ہماری پہچان تب شروع ہوتی ہے جب پہلا سوال یہ ابھرتا ہے کہ ہم کون ہیں، اور ہاتھ جبیل کے ذہن میں یہ سوال ابھرنے لگا تھا۔ تم نے کہا تھا پاپا جلدی آئیں گے، 1 سال ہو گیا ہے، پاپا نہیں آئے۔ وہ دونوں اسکول میں تھے، چھٹی ہو چکی تھی اور وہ اپنی ماں کا انتظار کر رہے تھے۔ روحان جبیل کا اچانک غائب ہونا بہت بڑا سوال تھا۔ پورا جبیل خاندان میڈیا کی زد میں تھا۔ ایک ہی سوال پوچھا جا رہا تھا کہ وہ کہاں گیا تھا، خود غائب ہوا تھا یا کسی نے اغوا کیا تھا، یا وہ مر چکا تھا، لیکن کسی کو کوئی جواب نہیں مل پایا تھا۔ آ جائیں گے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ تم ایمانے کو نہیں لا سکتے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ ہاتھ نے نگاہیں ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ وہ دونوں جڑواں تھے، شکل میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ عبدل کے بال تھوڑے لمبے تھے جو پیشانی پر بکھرے رہتے تھے، جبکہ ہاتھ اپنے چھوٹے بالوں کو سیٹ رکھنے کا عادی تھا۔ ایک جتنا قد، ایک جتنی جان ہونے کے باوجود عبدل اسے ایسے دیکھتا جیسے وہ کوئی سپر ہیرو ہو جو ابھی اڑ کر جائے گا اور ایمانے کو لے کر آ جائے گا۔ اس نے عبدل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ 7 سالہ ہاتھ اپنے آپ کو 17 سالہ لڑکے سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ایک ہی اسکول جاتے تھے، جبکہ ہاتھ اس سے 2 کلاس سے آگے تھا۔ مجھے ایسے مت دیکھو۔ اس کی خاموش نگاہوں سے
دیکھنے پر عبدل چڑھ جاتا۔ عبدل کی زبان تیز دھار سی تھی تو ہاتھ کی آنکھیں پھولتی تھیں۔ اسے زیادہ باتیں کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے ہی سب کہہ دینے کا عادی تھا۔ ایمانیں ہماری بہن نہیں ہے، ہماری بہن منہا ہے۔ منہے، عبدل نے زور دیتے تصحیح کی، پر ایمانیں بھی چاہیے مجھے۔ ہم دو ہیں تو بہنیں بھی دو ہونی چاہیے۔ منہے تم رکھ لینا اور ایمانیں میں۔ وہ بولتا رہا جبکہ ہاتھ خاموشی سے سنتا رہا اور اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہنم کا ویٹ کر رہا تھا جو آج جانے کیوں لیٹ ہو گئی اور اسے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ جب عبدل کو محسوس ہوا کہ وہ اسے اگنور کر رہا ہے تو اس نے غصے سے اٹھتے ہوئے بینچ پر بیٹھے ہاتھ کو زوردار دھکا دیا۔ وہ بیگ سمیت نیچے گرا تھا۔ تمہیں مجھے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ وہ غصے سے پھنکارتا کلاس روم کی جانب بڑھا جبکہ ہاتھ نے اٹھتے ہوئے اپنا یونیفارم جھاڑا تھا۔ ہاتھ، تم سے ملنے کوئی آیا ہے؟ گارڈ نے اسے اطلاع دی تھی۔ ہاتھ چونکا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا گیٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد وہاں گہری خاموشی اور ویرانی تھی۔ کوئی بھی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ گیٹ کے باہر ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی جس میں ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص باہر نکلا۔ اس نے سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا۔ ہاتھ گیٹ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ ہاتھ جبیل، وہ اس کے قریب آ گیا۔ اس نے جھکتے ہوئے ہاتھ سے پوچھا، ہو آر یو؟ ہاتھ نے اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھا، تمہارے ڈیڈ سے ملنا چاہتے ہو؟ اور ہاتھ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کبھی کوئی میرا نام لے تم سے ملنے کی کوشش کرے تو یقین مت کرنا، بھاگ جانا اور خود کو بچانا۔ اسے روحان کی بات یاد آئی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اسکول کے اندر داخل ہو کر گیٹ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی میں سے چند اور لوگ باہر نکلے تھے۔ گارڈ کے ملوث ہونے پر وہ اسے زخمی کر کے ہاتھ کو لے گئے تھے۔ وہ خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہا تھا پر انہوں نے اس کا منہ بند کر دیا۔ کلاس روم کی کلاس ونڈو سے عبدل نے یہ منظر بخوبی دیکھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ رہی تھیں۔ جب تک وہ باہر نکلا وہ گیٹ کی جانب بھاگا تب تک وہ اسے لے جا چکے تھے۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد منہا اب گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ کافی تھک چکی تھی اور آج کل تو ویسے ہی اس کا ذہن اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اسے اپنے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ایکٹیو نہیں تھی، خود کو تھکا تھکا فیل کرتی تھی۔ ابھی اس نے اپنا بیگ اٹھایا ہی تھا جب اپنے فون پر جگمگ کرتے نام کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ ادھم کی کال تھی۔ پہلے تو اسے یقین نہیں ہوا تھا۔ کال بند ہو چکی تو جیسے دوبارہ رنگ ہونا شروع ہوئی تھی۔ اس نے فوراً کال اٹھائی۔ ہیلو، اس کے لہجے میں بےتابی، لیکن اس نے قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، دوست بنا کر چھوڑ دینے کی عادی ہے کیا؟ کوئی فون، کوئی میسج نہیں؟ وہ حیرت سے سننے لگی۔ کیا وہ اس شخص کو یاد تھی؟ کیسے ہیں آپ؟ میں ذرا بزی تھی تو بس۔ جانتا ہوں، لیکن میں بھی لاہور آیا تھا تو سوچا پوچھ لوں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ آپ لاہور ہیں؟ پاکستان کب آئے اور اس وقت کہاں ہیں؟ بے جان وجود میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ وہ ایکٹیو ہوئی۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گیا ہوں، یہاں چاروں طرف بس انسان ہی انسان ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ لوگ بلا وجہ کیوں سڑکوں پر گھوم رہے ہیں۔ اس کی کوفت بھری آواز ابھری اور وہ بے ساختہ ہنستی تھی۔ مجھے لوکیشن شیئر کریں، میں آتی ہوں۔ اس کی آنکھوں، اس کے چہرے کی ساری رونق لوٹ آئی تھی۔ اور اگلے 20 منٹ بعد وہ ادھم کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ وہ سیکنڈ فلور پر تھے۔ ادھم گلاس ونڈو سے نیچے چلتی ٹریفک دیکھ رہا تھا۔ لاہور از ٹیریبل، سیریسلی؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا کھینچ لایا آپ کو ٹیریبل لاہور میں؟ اس نے سوال کیا تھا۔ وہ سفید کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ باہر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور چاروں جانب جگمگ جگمگ تھی۔ بس ایسے ہی سوچا کہ بے وفاؤں کے شہر ایک بار تو جانا چاہیے، لیکن مجھے یقین نہیں ہوتا یہ لوگ ہر وقت باہر کیوں پھرتے ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے؟ کتنا خوفناک ہے نا، آپ باہر نکلے اور چاروں جانب انسان ہی انسان ہوں۔ سو رشی ایریا، اس نے جھرجھری لی۔ اس نے تو ماسیل انسٹیٹیوٹ شہر سے دور بنایا تھا جہاں سکون ہی سکون تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ مسٹر ادھم جبیل، سب لوگ آپ کی طرح کی زندگی نہیں جیتے۔ ہاں، آج کل کون بے روزگار رہتا ہے؟ تو کیا لیں گے آپ؟ اس نے مینیو اٹھایا۔ اس شخص سے مل کر اسے زندگی کا احساس ہوا تھا۔ اس کی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ کچھ بھی، بٹ آئی ڈونٹ ہیو منی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ منہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جو تھے وہ سب لگ گئے۔ 6 مہینے جو آوارہ گردی کی ہے، سب ختم۔ کین یو بلیو کہ میرے گھر والوں نے میرا خرچہ پانی بند کیا ہوا ہے؟ وہ خفگی سے بولا۔
انداز ایسا تھا کہ منہے نے بے ساختہ ابھرنے والی ہنسی کو چھپانے کے لیے مینیو تھوڑا اوپر کیا تاکہ اس کا چہرہ چھپ سکے، لیکن اسے ادھم کا میرے گھر والے کہنا اچھا لگا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ اب خود پر قابو باتیں پوچھ رہی تھی اور مینیو دیکھ رہی تھی تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ وہ اس پر ہنس رہی ہے۔ انہیں لگتا ہے میں ڈرگز لوں گا، وہ صاف گوئی سے بولا۔ منہے کی مسکان سمٹی۔ اور کس نے آپ کا خرچہ پانی بند کیا؟ سید جبیل صاحب، تم جانتی ہو انہیں؟ ہی از اے پولیٹیشین، کافی دولت ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی مجھے پاکٹ منی نہیں دیتے۔ وہ شکایت کرتا بالکل بچہ لگا۔ وہ مینیو رکھ کر اب اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ایک 30-31 سالہ شخص کو پاکٹ منی کی کیا ضرورت؟ جب کوئی روزگار نہ ہو تو پاکٹ منی چاہیے ہوگی نا؟ تو وہ کیا چیز جو آپ کو مجبور کرتی ہے؟ میز پر دونوں کوہنیاں رکھے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ادم نے چونک کر اسے دیکھا، سوالیہ نظروں سے۔ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ڈرگس لینے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ پوری سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ پلکے 1000ویں حصے میں اسے ادم کے چہرے پر دکھ درد کے گہرے سائے نظر آئے تھے۔ میں کبھی تمہیں پاگل خانے میں نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ اس کا دل رک سا گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ویلنسیا میں پایا۔ وہ گہرے دکھ میں تھا، اس کے پہلو میں شنایا تھی۔ وہ مزید نہیں سوچ پایا۔ اسے اپنا آپ پھر سے جہنم کے ایندھن کی مانند جلتا محسوس ہوا۔ یہ وہ جلن تھی جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کا بھٹکنا ایکریس جب اپنی حدوں سے نکلتا ہے تو موت اس کا مقدر ٹھہرتی ہے، اور ماسیل اپنی حدوں سے نکلنے کے بعد مر چکا تھا۔ اس نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، وہ قائم نہیں رہ پایا، اور اب صرف ادم جبیل بچا تھا جو سکون کے لیے در در بھٹک رہا تھا۔ وہ ہسپتال پہنچا تو اسے اپنے جسم میں جان محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ڈرائیور مر چکا تھا اور ایمان ICU میں تھی۔ اس کے کندھوں کی اور پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور بہت ساری چوٹیں آئی تھیں، کافی خون بہہ چکا تھا، اور اس وقت اس کی حالت کافی نازک تھی۔ دائمہ خود شوق کی کیفیت میں تھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اس نے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ ICU روم کے باہر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ پھر سے کانپنے لگے تھے اور اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا اور چہرے پر تکلیف واضح تھی، یوں جیسے اس کے اندر سارے اعضاء ٹوٹ پھوٹ رہے ہوں۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے قریب بیٹھی تھی۔ ہاتھ، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے کندھے سے چھوتے بولی۔ وہ مر نہیں سکتی، ایسے تو بالکل نہیں۔ وہ میرے 15 سالوں کو یوں رائیگاں کر کے نہیں جا سکتی۔ دائمہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی، ساکت نگاہوں سے۔ اس کے چڑکتے وجود سے صرف درد ہی نہیں، جذبات باہر نکلے تھے، جن کا گواہ صرف وہ اور اللہ تھا۔ دائمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جدائی کا نوحہ محبت کی شدت ظاہر کر گیا تھا۔ محبت نے اب راز رہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہاتھ کے وجود سے پھوٹ پھوٹ کر بہہ نکلی تھی، اور اس کی پہلی گواہ وہ لڑکی تھی جو اسے چاہتی تھی، جو اس کے ساتھ اپنا نام جوڑ چکی تھی، جو اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ تو کیا اس نے غلط جگہ امید باندھ لی تھی؟ اسے بار بار انکار کرنے پر بھی وہ کیوں نہیں سمجھی تھی؟ وہ شخص اب گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا اور اپنے ہاتھ دونوں گھٹنوں کے گر سختی سے باندھے ہوئے تھے۔ وہ خود کے جسم پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس اٹیک سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ شخص جو سفیدی کی دنیا میں ایک اچھا رہبر تھا، جو ہاتھ جبیل تھا۔ وہ شخص جسے سیاہی کی دنیا مسٹر گرے کے نام سے جانتی تھی، جو ماسٹر مائنڈ تھا۔ وہ اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر یوں بیٹھا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا ناراض بچہ ہو جو ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتا ہو۔ دائمہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک نظر ہاتھ پر ڈالی۔ اللہ آپ کی ایمان کو سلامت رکھے۔ میں نے آج آپ کو اپنی محبت سے آزاد کیا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسلا اور پلکوں کی بار توڑ کر گال پر بہتا چلا گیا تھا۔ اور اگر کبھی تم خود کو اندھیروں میں پاؤ تو ڈرنا مت، بالکل بھی مت گھبرانا۔ سب سے پہلے ایک لمبی سانس لینا اور خود کو ریلیکس کرنا، اپنی کمزوری کو ظاہر مت ہونے دینا، اور پھر یہ سوچنا کہ تم اس اندھیرے سے کیسے نکل سکتے ہو۔ ہاتھ نے آنکھیں کھولی تو خود کو گہرے اندھیرے میں پایا تھا۔ روحان جبیل کے الفاظ اس کی سماعت میں گونجے۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنا چاہا، پر وہ کچھ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ وہ بندھا ہوا ہے۔ وہ 1 انچ بھی نہیں ہل پایا۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ یاد رکھنا، کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا۔ اس کا معصوم ذہن اس وقت جن باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھا، اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ شاید اس کا باپ جانتا تھا کہ کچھ ایسا ضرور ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ کو پکارنا اور خود کو اس کے سپرد کر دینا، کیونکہ تمہارے اندھیروں میں صرف وہی ایک تمہارے ساتھ ہوگا۔
अचानक उसे आहट सुनाई दी। कोई उसकी जानिब आ रहा था। नहीं, उसे अभी तक होश नहीं आया होगा। कोई उसी के मुतल्लिक बात कर रहा था। उसने ज़ोर से आंखें बीच ली कि कहीं वो उसकी इतनी जल्दी होश में आने पर उसके साथ कुछ करे नहीं। ये सच था कि उसे जिस्मानी दर्द कम महसूस होता था, लेकिन उसे खौफ ज़रूर महसूस होता था। इंसान के अंदर जो खौफ होता है, एक अनजाना खौफ, और फिर एक 7 साला बच्चा खौफज़दा ना होता तो क्या होता? हमें उसके जल्द अज जल्द टेस्ट करने चाहिए। और फिर एक किसी ने बटन दबाकर रोशनियाँ जला दी थीं। वो सोता बन गया। उसने जैसे अपना सांस तक रोक लिया था। आंखें बंद थी तो देख नहीं पाया उसके इर्द गिर्द कैसे लोग थे। देखने से तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। दो मुख्तलिफ आवाज़ें थीं। वो सब एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, आसमानी रंग के, किसी यूनिफॉर्म की तरह, और सबके चेहरों पर मास्क थे। एक आदमी आगे बढ़ा। उसने हाथ का हाथ खोलते हुए उसके बाजू में कंधे से ज़रा नीचे सिरिंज लगाई और खून निकालना शुरू कर दिया था। कोई उसे चुभो रहा था, ये महसूस हुआ। और फिर कुछ देर बाद वो सब चले गए। उसने आंखें खोलकर देखा तो लैब का मंजर वाज़ेह था। यकीनन उसके अगवा करने वाले उसे जानते थे। और फिर कुछ देर बाद उन्होंने उसे बहुत सारी मशीनों में जकड़कर एक कुर्सी पर बिठा दिया था। उसके सर पर अजीब सी मशीन लगी थी और उसके सीने को लोहे की मशीन ने जकड़ा हुआ था। उसे खौफ महसूस हो रहा था और इस खौफ से उसके दिल की धड़कन तेज़ी से चल रही थी। वो अजीब से खाली कमरे में अकेला था, जहाँ सिर्फ उसकी कुर्सी थी और शीशे के उस पार एक शख्स एक बाजू सीने पर जमाए जबकि दूसरा हाथ थोड़ी ही नीचे रखे गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। उसके साथ 3-4 अफराद बैठे थे जिनके चेहरे पर मास्क लगा था। उनके सामने स्क्रीनें बनी थी। अब उससे पहला सवाल किया गया, तुम्हारा नाम क्या है? हाथ। उसने सामने खड़े शख्स को गौर से देखते जवाब दिया। वो खुद को पुरसकून रखने और ना डरने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्या तुम रोहान जबील के बेटे हो? वो खामोश रहा। उसने इस बार जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। वो बार बार पूछते रहे लेकिन वो नहीं बोला। कहाँ से आए हो? इस बार खड़े हुए शख्स ने झुकते हुए मेज़ पर हाथ रखे और पूछा। आसमानों से। क्या तुम वही ख़ास बच्चे हो? जो आसमानों से आता है वो ख़ास होता है। क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? वो फिर खामोश रहा। उसे अपने घर वालों की याद आई थी। यकीनन वो उसे ढूंढ रहे होंगे। वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहता था, पर इन लोगों का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसके अगवा की खबर ऐसी थी कि हानम सख्ते में चली गई थी। उसे हर जगह ढूंढा जा रहा था। अब्दुल को शदीद अफसोस हुआ था। वो उसके सामने हाथ को ले गए और वो कुछ नहीं कर पाया। अच्छा हुआ वो चला गया। कभी कभी वो सोचने लगता, लेकिन फिर अपनी माँ की हालत देखता और कभी उसे खुद हाथ याद आने लगता। पाकिस्तान से सैयद जबील और हमदान साहब आए थे। उसे हर जगह ढूंढा जा रहा था, पर ऐसा लगता था जैसे उसे ज़मीन निगल गई हो। वो कहीं नहीं मिला। हानम कभी रोने लगती तो कभी अल्लाह से फरियाद करती। कहीं ना कहीं वो जानती थी उसे क्यों अगवा किया गया था, और यही बात उसे तकलीफ़ पहुंचाती थी। सईद जबील पूरी कोशिश कर रहे थे। हानम ने उस शख्स जितना हाजिर हानम ने उस शख्स जितना हाजिर दिमाग और मजबूत आदमी नहीं देखा था, जिसने जवानी में अपनी बीवी को खो दिया था और फिर बेटे ने हमेशा तंग किया। जब वो सुधर गया तो गायब हो गया। उसकी जुदाई ने सैयद जबील को जिस तकलीफ में डाला था, ये सिर्फ वही जानते थे, पर उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। अब वो देखी गुमशुदगी, वो जैसे चिटक से गए थे, लेकिन फिर भी खुद को संभाले रखा। अगर वही हिम्मत हार जाते तो बाकियों का जाने क्या होता। और फिर जैसे ही उसके सारे टेस्ट खत्म हुए, उस पर तजुर्बात का ऐसा दौर चला कि उसकी रूह तक कांप उठी थी। उसे इन अंधेरों में फेंक दिया गया जिससे उभरना आम इंसान के लिए नामुमकिन था। वो सारी जिंदगी भटकता रहता। उसे दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता, तब तक इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते जब तक वो दर्द से चिल्लाता नहीं। पहले शदीद रिकॉर्ड की जा पहले शिद्दत रिकॉर्ड की जाती कि किस शिद्दत पर उसका जिस्म दर्द महसूस करता है, और फिर तब तक उसे शॉक देते जब तक वो बेहोश ना हो जाता। नोट किया जाता था कि कब तक वो ये सब बर्दाश्त कर सकता था। दूसरे तजुर्बे में उसे ठंडे कमरे में बंद कर दिया गया, जिसका टेम्परेचर वक्त के साथ साथ मजीद गिरता जा रहा था। उसके जिस्म पर लिबास नहीं था। डोंट डू दिस। उसने अपने कपड़े उतारते एक मास्क वाले शख्स से उसने अपने कपड़े उतारते एक मास्क वाले शख्स से मिन्नत की थी। प्लीज़ डोंट डू दिस। लेकिन उसकी मिन्नतों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ था। वो उनके लिए एक तजुर्बाती नमूने से कम नहीं था। एक सिल्वर की दीवारों वाले ऐसे कमरे में जिनका दर्जा हरारत हर मिनट गिरता जा रहा था, वो दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसका वजूद हौले हौले कांप रहा था।
مسلسل دیے گئے الیکٹرک شاک سے اس کے جسم میں کافی کمزوری ہو گئی تھی اور وہ لوگ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اسے طاقت کے انجیکشن لگاتے تھے تاکہ وہ فوری ریکور کر سکے۔ درجہ حرارت گر رہا تھا اور یہاں تک گر چکا جہاں ایک نارمل انسان آسانی سے مر سکتا تھا۔ وہ پچھلے کافی گھنٹوں سے قید تھا۔ کسی انسان سے کبھی رحم کی بھیک مت مانگنا کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے اور نہ رحم کرتے ہیں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ ماما کہتی ہیں اللہ سنتا ہے جب جب اسے پکارو۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اس نے خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں سے اسے پکارا۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے ذہنی طور پر جتنا ٹارچر کیا گیا تھا وہ ڈر گیا تھا، خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو مجھے راستہ دکھائیں۔ وہ روتے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ تب اس کمرے میں قید رہا تھا جب تک وہ بے جان ہو کر ایک جانب گر نہیں گیا۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا اور دل کی دھڑکن بہت آہستہ چل رہی تھی، نہ ہونے کے برابر، اور اب اسے ہوش میں لانے کے لیے اس کے برہنہ سینے پر شوق دیے جا رہے تھے۔ جب درد کی شدت بڑھ جاتی تب وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ تمہیں اٹھنا ہوگا، تمہیں ابھی ایک لمبا سفر طے کرنا ہے۔ وہ ایسی جگہ پر تھا جہاں روشنی ہی روشنی تھی اور اس نے وہاں اپنے باپ کو دیکھا جو اسے ہمت نہ ہارنے کی تلقین کر رہا تھا۔ وہ اٹھ گیا، اس نے آنکھیں کھولی اور لیب میں موجود وہ جانور نما انسان اپنے ایک اور تجربے کے کامیاب ہونے پر خوش تھے۔ اور پھر اگلی بار اسے ایک ایسے کمرے میں بند کیا گیا جس کی دیواریں لوہے کی تھیں۔ درجہ حرارت بڑھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ وہ اب ان سے رحم نہیں مانگ سکتا تھا کیونکہ وہ رحم نہیں کرنے والے تھے۔ جیسے درجہ حرارت بڑھتا گیا اس کے جسم سے پسینہ بہہ نکلا۔ اس کا وجود جلنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے اندرونی اعضاء، اس کا جسم پانی بن کر بہہ جائے گا۔ جو بے اختیار یاد آ گیا کہ دنیا میں جلائی جانے والی آگ جہنم کے آگ سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ وہ سیدھا لیٹا رہا یہاں تک کہ اس کا جسم جل گیا، پھر وہ الٹا ہو گیا، پھر کھڑا ہو گیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ پوری دقت سے چلایا تھا، صرف اللہ کو پکارنا کیونکہ صرف وہی تمہیں سنے گا۔ روحان جبیل کے الفاظ اسے چیخنے پر مجبور کر گئے تھے۔ اس نے اپنی طاقت لگا کر صرف اللہ کو پکارا تھا اور پھر وہ گر گیا تھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اسے اٹیک ہوا تھا، اسے ہر مہینے ڈوز لگتی تھی جس سے وہ ٹھیک رہتا تھا اور یہاں پچھلے 7 دنوں سے تھا۔ وہ لوگ اسے اٹھا کر لے گئے لیکن سمجھ نہیں پائے اسے کیا ہوا تھا۔ اس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا اور بالکل بے جان۔ آئی تھنک ہی از ڈیڈ، ان میں سے ایک نے کافی تک و دو کے بعد کہا تھا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کو 7 دنوں بعد ریلیکس ہونے کا موقع ملا تھا۔ وہ اسے وہی ٹیبل پر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔